بھگتو. جو سپریم کورٹ کے حساب نہیں دے سکتے اللہ کو کیسے دیں گے؟ کون ہے تو؟ اس نے کہا جی آپ پر الزام لگا تھا. جی لگا تھا. انہوں نے گواہ مانگا تھا. جی مانگا تھا. گواہی کس نے دی تھی؟ کہنے لگا ایک بچہ تھا. تو وہ کہنے لگا وہ بچہ اب بڑا ہو گیا ہے، وہ میں ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت اعزاز و تکریم کے ساتھ روانہ کیا، بہت سارے تحفے تحائف دیے. وہ واپس چلا. حضرت جبریل آ گئے، کہنے لگے اللہ کہہ رہا ہے اتنا کیوں دیا ہے؟ حضر والو گفٹ لے جاؤ آج کی تقریر کا. اتنا کیوں دیا ہے؟ یا اللہ اس نے میری ناموس کی گواہی دی تھی اس لیے میں نے اس کا اکرام کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے تیری عزت کی گواہی دی تو نے اتنا دیا جتنی تیری طاقت ہے. یوسف گواہ ہو جا، جو میری توحید کی گواہی دے گا میں اسے اتنا دوں گا جتنا میری طاقت ہے. اب بولیے معبود کون، الہ کون، حاجت روا کون؟ دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے. مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے جب میری موجودگی میں نعت خانوں کو بلاتے ہیں ہم تو نعت پڑھیں گے. میں ان سے کم پڑھتا ہوں تونولی صاحب. انہاں دا لفافہ میں لواں گا. میں ان سے 80 نہ پڑھوں تو نہ دینا. نہیں یہ کہنا تواڈے روز لت نہیں ماردا جڑی تواڈی رب دے گا انسان. سبحان اللہ. بہت آپ کو ٹیسٹ چیک کراؤں کہ میں بھی پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے. دم دم ہر دم میرا خدا ہے. مشکل دی ہر کھڑی وچ مشکل کشا خدا ہے. دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے. ہو کے خدا دا بندہ اے منگا میں کیوں کسے تو. ہو کے خدا دا بندہ اے منگا میں کیوں کسے تو. ہر ویل ہر دا کردہ ہر کم میرا خدا ہے. دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے. جدو اسماعیل اپنی رگڑے زمین تے ایڑی پیرا چجاری کردہ زم زم میرا خدا ہے. دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا. اب سبحان اللہ سنائے. آگے آئیے. یہ کون؟ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے مچھلی کے پیٹ میں. 3 اندھیرے، پانی کا اندھیرا الگ، رات کا اندھیرا الگ، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا الگ. آپ ان کے پاس علم نبوت تھا، وہ جانتے تھے اس مشکل سے وہی نکال سکتا ہے جو مجھے دیکھ بھی رہا ہو، جس کے میں علم میں بھی ہوں اور جہاں پکاروں. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے یونس علیہ السلام. واہ قرآن تیری دیانت پہ قربان جاؤں. قرآن کتنی جانت والی کتاب ہے. کتنے اندھیروں کی بات. مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے کی بات، رات کے اندھیرے کی بات، پانی کی تہ کی بات بھی ہمیں بتا دی. اس سے بڑی دیانت اور کیا ہوگی؟ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى پڑھیے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک. وہاں بھی اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا اور الہ اور معبود تو ہی اس اندھیرے اور مشکل سے مجھے.
حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں چلہ لگایا. اللہ سب کو چلے لگانے کی توفیق دے. پر چلے سے واپسی پر مولویوں پہ ہاتھ ہولا رکھنے کی توفیق دے. ماشاءاللہ چلہ لگا کے آتے ہیں، کہتے ہیں جا مولوی صاحب کی تشکیل کرو. 20 سال نماز پڑھی اس صوفی نے مولوی کو کچھ نہیں کہا، یا چلہ لگایا. صوفی اندر مولوی باہر. کچھ ساتھیوں نے مل کر اپنے امیر صاحب کی پھینٹی لگا دی. لوگوں نے پوچھا کیوں مارا؟ کہتا مشورے میں طے ہو گیا. یہ بڑی اچھی جماعت ہے، یقین جانیں گے. ان کے پاس آدمی بیٹھ جائے، ایک گھونٹ چائے کا پی لے چلہ پڑ جاتا ہے. اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ شروع سے بات، یہ ایسے نہیں ان کے بسترے لوگ باہر پھینکتے. یہ شروع سے بات، بابے کے ہاتھ کانپتے ہیں، شروزہ لگایا ہوا ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے. مولوی بڑا سیانا ہے، کہتا ہے انہوں کڈو. شروع سے کہہ رہا ہے اللہ سے ہوتا ہے. اور کس سے ہوتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہا ہے نا بابا، کس سے ہوتا ہے؟ زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو، ذرا مزہ آ جائے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ان تبلیغی بھائیوں کو خوش رکھے. ویسے مذاق کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو، کرکٹ کے کھلاڑیوں کو، دل دل پاکستان پڑھنے والوں کو، گانا گانے والوں کو محمد کی نعتوں پہ لگا دیا. کھلاڑیوں کو محمد کی تابعداری سکھا دی اور چہرے پہ داڑھی رکھا دی. کافروں کے پارک میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں. یقین جانیں، یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے. تو چلہ لگایا. اللہ نے پھر حضرت یونس علیہ السلام کی باہر تشکیل کی. جب باہر تشکیل ہوئی تو اللہ کی رحمت کی پھر ضرورت تھی. تو قرآن کہتا ہے انبتنا علیہ شجرہ. تو اللہ نے پھر سایہ کیا، کدو کی بیل. میں بس آخری جملے کہنے لگا ہوں، کدو کی بیل نے آ کر یونس علیہ السلام کو چھپا لیا. یہاں ایک ضعیف بات ہے، لیکن کہہ دیتا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ فضائل میں ضعیف بات چل جاتی ہے. ہم نے تو اپنا کام نکالنا ہوتا ہے. ڈبہ جیسا بھی ہو، اندر سامان صحیح ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ جو مچھلی یونس علیہ السلام کو اٹھا کر پھرتی رہی وہ جنت جائے گی. میں کچھ کہہ گیا اور سمجھے نہیں ہے. جس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اٹھایا نہیں، نیچے لے گئی، جو اٹھا کر نیچے لے گئی وہ جنت جائے گی. اور جس نے حضور کو اٹھایا اور اوپر لے گیا، پھر بھی نہیں سمجھے جا رہا. صدیق کے کیا کہنے، حضور کو جب اٹھایا کندھوں پر، میرے نبی نے دونوں ہاتھ رکھ دیے صدیق کے سر پر اور قدم لگے صدیق کے دل پر. تو صدیق اکبر نے کہا یا اللہ اب تو راضی ہو جا. 2 چیزیں قیمتی تھی، ایک دماغ ایک دل. دماغ تیرے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا، دل تیرے نبی کے قدموں میں رکھ دیا. تو اللہ کہتے ہیں میں بڑا قدردان ہوں. ابو بکر گھبرائیے نا، اگر آج تو نے دل میرے محمد کے قدموں میں رکھ دیا ہے، کل مصلی محمد کا میں تیرے قدموں میں رکھ دوں گا. تیرا دل مصطفیٰ کے قدموں میں اچھا لگتا ہے، پھر مصطفیٰ کا مصلی تیرے قدموں میں اچھا لگتا ہے. جزاکم اللہ. ایک بابے کی سبحان اللہ یہاں تک پہنچی ہے آپ سے، کیونکہ وہ دیسی گھی کھا کے آئے ہوں گے نا. ہمیں تو ڈالڈا بھی 3 نمبر ملتا ہے. چوہے مار گولیاں لے آؤ، چوہے نہیں مرتے. کیوں؟ زہر خالص نہیں. اور ظالمو، خدا کے لیے دودھ میں پانی ڈالو ٹھیک ہے، کیمیکل نہ ڈالو. بچے کینسر کے مریض ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو اٹیک ہو رہے ہیں. یہ زہر آلود دودھ مت پلاؤ، اور پانی صحیح سی. ملاوٹ والی چیزیں. تو وہ صدیق قربان جاؤں تیری عظمت پر. یہ دل قیمتی چیز ہے، نبی کے قدموں میں رکھ دیا. بیٹی جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے،
حضور نے فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب یہ بات کہے بغیر جا نہیں سکتا ہے سٹیج سے، میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا. نبی نے دل کا ٹکڑا اس کے حوالے کیا جو اس کی حفاظت کرے. سبحان اللہ. نبی نے دل کا ٹکڑا علی کے حوالے کر دیا، صدیق نے دل کا ٹکڑا نبی کے حوالے کر دیا. نبی کی بیٹی کا خیال علی کے حوالے اور صدیق کی بیٹی کا خیال. اچھا بھی میاں بیوی کھڑے ہوں چوک میں اور کوئی آ کر اس کی بیوی سے پرس چھین لے اور وہ بیوی کہے اپنے خامن سے کہ میرے سرتاج تیرے ہوتے ہوئے میرا پرس چھینا گیا. اب آگے سے وہ خامن شریف کہے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے نہ کہے. جب یہ بات اس کے سسر کو پتہ چلے گی، بچی کے باپ کو، کہ میری بیٹی کا پرس چھینا گیا میرے داماد کی موجودگی میں اور وہ کچھ کر سکتا تھا پھر بھی کہنے لگا میں کچھ نہیں کر سکتا، سسر بڑا راضی ہوگا. کیا خبر پہنچا رہے ہو نبی تک کہ تیری نبی کا باغ چھینا گیا علی نے کچھ نہ کیا، تیری بیٹی کا دروازہ جلایا گیا علی نے کچھ نہ کیا، تیری بیٹی کو دھکے مارے گئے علی نے کچھ نہ کیا. اور نہیں علی بزدل نہیں، علی غیرت مندوں کا امام ہے. تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی کس نے دی؟ بولو کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی. یہ توحید، یہ علم، یہ قرآن کا آواز، یہ حدیث کا آواز آپ کو دینی مدارس سے ملے گا، بازار سے نہیں ملے گا. ان کو تو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، سورت ناس بھی نہیں آتی، ان کا ستیہ ناس ہو کہہ دو آمین. سورت کوثر نہیں آتی. اور وہ کہتے ہیں کہ سارے ہم جیسے ہو جائیں اور ہم کہتے ہیں وہ ہم جیسے ہو جائیں. تو کیا خیال ہے یہ دینی ادارے رہنے چاہیے؟ بولو یار، تھوڑے بولے ہو. اگر یہ مولوی نہ رہے تو نکاح کون پڑھائے گا؟ ہے نہیں مار گئی. یہ مولوی رہنے چاہیے، دینی ادارے رہنے چاہیے. 22 یہ آج 22 ہے نا، الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ. یہ 22 افراد 22 آج بن گئے. 2 ایک ادارے کا رزلٹ ہے. اس سے بڑے بڑے ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں مدارس سے علماء فارغ ہو رہے ہیں. مولوی نہیں مکنے کیوں؟ جڑی جانور دی قربانی ہوئے ختم نہیں ہوتا. یہ بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے، لیکن اس میں کوئی ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے بچوں کو عالم بناؤ گے؟ زور سے چلو وعدہ نہیں ارادہ کر لو. اپنے بچوں کو عالم بناؤ گے؟ ان کی روٹی کی فکر چھوڑ دینا. تم روٹی کی فکر اللہ کو ہے، تمہیں نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا بچے کو مولوی بناؤ تو کہتے ہیں یہ کہاں سے کھائے گا. جب بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا کھاتے ہیں. تو یہ اللہ کھلاتا ہے اور اللہ ہمیں پاکیزہ رزق کھلاتا ہے. ساری دنیا روٹی پیچھے، روٹی مولوی پیچھے. تو اس مسجد کی چھت میں چندہ نہیں مانگ رہا، ویسے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی نہ مانگے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں. تو یہ خوددار لوگ ہیں. تو میں نے پوچھا حضرات سے، انہوں نے کہا جی کہ مسجد کی چھت ڈالنی ہے، وہاں ہم نے درسگاہیں اور کلاسیں لگانی ہے، بڑا ہمارا مسئلہ ہے. تو 25 لاکھ روپے کی ان حضرات کو ضرورت ہے مسجد کی چھت کے لیے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ انشاءاللہ آپ جب جلسہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ جن تک پیغام پہنچ گیا ہے آپ آگے بھی سینہ بسینہ پیغام پہنچائیں گے؟ تو ان حضرات سے آپ رابطہ کر کے اس اللہ کے گھر کے اور نیک کام میں حصہ ڈالنے کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ سارے حضرات اللہ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، تقریر ادھار رہی. پھر کبھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.